اسکول ٹیچر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسکول میں پڑھایا کریں، گھر آ کے کتابیں کھلوانے کا حکم نہ دیں۔ علامہ صاحب سے، پیر صاحب سے گزارش ہے کہ پیر صاحب اور علامہ صاحب گھر سے باہر رہیں، گھر کے اندر آ کے پیر صاحب بننے کی ضرورت۔ آپ کا مزاج، آپ کی طبیعت، آپ کی ایک جہت نہیں ہے، آپ کی کئی جہتیں۔ گھر آ کے بچوں کو کہہ دیتا ہے او بس میرے قریب نہ آنا، میں بڑی ٹینشن میں ہوں، تو ہوگا ٹینشن میں، پر وہ ٹینشن گھر سے باہر چھوڑ کے آ، تیرے بچوں کو تیری ضرورت ہے، وہ صبح سے منتظر ہیں، انہوں نے تیرے ساتھ بات کرنی ہے۔ تیری بیوی ہے، اسے اللہ نے تیرا لباس بنایا ہے، وہ باتیں جو تجھ سے کر سکتی ہے کسی سے کر ہی نہیں سکتی۔ تو اس کا لباس ہے، وہ تیرا لباس ہے، یہ قانون خدا بندی ہے۔ اور تو کہتے میرا پروٹوکول ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، بات ہی نہ کرو۔ تو اور میں زیادہ مصروف ہے، یہ کائنات میں سب سے مصروف زندگی مدینے والے محبوب کی ہے، لیکن حضور تو نواسوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، سرکار تو پیار کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں اپنے گھر والوں۔ ایک روایت عرض کرتا ہوں، آپ کا دل باغ باغ ہوگا۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، ایک دن حضور مجھ سے فرمانے لگے، کریم فرمانے لگے، عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پتہ مجھے پھر بھی چل جاتا ہے۔ تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، میں اور آپ سے ناراض؟ فرمایا بتاؤں پھر؟ تو حضور بتائیے۔ فرمایا عائشہ کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ میں نے کہا حضور اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم خلیل کے رب کی قسم، پھر ان کا نام لے کے قسم اٹھاتی ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، لوگوں میں بتا نہیں سکتی میرے دل کا حال کیا تھا۔ حضور بتانا بھی نہیں پڑتا، کہنا بھی نہیں پڑتا، آپ لفظوں سے سمجھ جاتے ہیں آج کل کوئی کیا سوچ رہا ہے۔ آپ جملوں سے، یہاں تو لوگ پورا احتجاج کریں، رو کے دکھائیں تو پھر بھی کہتے ہیں کیا ہوا۔ لفظوں سے، گفتگو سے، احساسات سے پتہ کر لینا کہ سامنے والا کس دکھ کا شکار ہے۔ کہا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تمہارے دل میں کوئی بات ہے۔ تو جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میری روح قرار میں آ گئی، دل ٹھنڈا ہو گیا، اور میں نے پھر قسم ایک اور اٹھائی، اور میں نے قسم اٹھا کے کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کے رب کی قسم میری زبان سے نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ اپنے مزاجوں میں عجز پیدا کریں۔ ہمارے جو ماں باپ ہیں نا، انہیں ہمارے خرچوں کی ضرورت نہیں، انہیں ہمارے ٹائم کی ضرورت ہے۔ بعض بچے بڑی نیکی کرتے ہیں، کہتے ہیں میں ابا جی کو خرچہ دیتا ہوں، تو جب تو پیدا نہیں ہوا تھا تب خرچہ کون دیتا تھا ابا جی کو؟ تو دیتا رہا شروع سے خرچہ۔ میں رات کو روز طبیعت پوچھتا ہوں ابا جی کی جا کے، تو ڈاکٹر ہے؟ وہ تو ڈاکٹر آتے ہیں رات کو 10 منٹ کے لیے وارڈ میں آ کے پوچھتے ہیں طبیعت کیسی ہے، دوائی تو نہیں چاہیے، کچھ ہے تو نہیں کھانی؟ تو ڈاکٹر ہے؟ تو بیٹا ہے، تو ان کی کل کمائی ہے، تیرے اوپر عمر لگائی، سب سے زیادہ انویسٹمنٹ تیرے اوپر کی، تو ان کے قدموں میں بیٹھ، تو انہیں ٹائم دے، تو ان کے ساتھ وقت گزار۔ ہفتے میں ایک دفعہ اپنے ماں باپ کو لے کر باہر نکل، ان کے ساتھ مل کے خریداری کر، ان کے ساتھ مشورے کر، چھوٹی چھوٹی باتیں کر۔ نہ سمجھ آئے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کا والد راضی ہو گیا اس کا اللہ راضی ہو گیا، جس کا باپ ناراض اس کا رب بھی بلے شاہ۔ تو آسمانی اڈدیاں پھڑنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا تو اینو پڑھیا ہی نہیں۔ او بھئی تیرا باپ اگر راضی ہے، معنی کیا ہے کہ ذرا سمجھ لیں کہ تیرے ماں باپ کس چیز میں راضی ہوتے ہیں، اس رضا کو پا۔ اپنے مزاجوں، ذرا زمین پہ رہنا شروع کریں۔ یہ نکل آئے موبائلوں سے، تصویروں سے، بڑی بات ہے میرے اتنے کمنٹس ہو گئے، اتنے، یہ تو خوابوں کی دنیا ہے۔ ایسا نہ ہو آنکھ کھلے تو خسارہ ہی خسارہ ہو، ایسا نہ ہو کہ آنکھ کھلے تو پھر پتہ ہی نہ چلے زمین پہ ہوں کہ آسمان پہ ہوں۔ باہر نکلیں، حقیقت کی دنیا میں آئیں، اور عجز، انکساری اور سادہ طرز زندگی۔ اور دوسرا پیغام،
وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ ہمارے معاشرے میں جو کام سب سے زیادہ ہوتا ہے وہ بحث کا ہے۔ کریں گے علماء کبھی ضرورت پڑی تو احقاق کے حق کے لیے، پر عوام کا کیا کام ہے بحثیں کرنا؟ سارا دن بحث کرتے ہو۔ آپ یقین کریں وہ لوگ بھی بحث کرتے ہیں جنہیں بالکل اس موضوع پر الف با کا بھی نہیں پتا ہوتا۔ نکل آئیں آپ ان چیزوں سے، اور پھر لوگ آ جاتے ہیں کہتے ہیں جی یہ بندہ ہے اس نے فلاں بات کی ہے تو آپ ذرا مہربانی کریں۔ او خدا کے بندے، ہر بندے کو منہ تھوڑی لگا ہے، اس کا سٹیٹس ہی نہیں ہے ہم اس سے بات کر سکیں، اس کا سٹیٹس ہی نہیں ہے۔ آپ ہر آدمی سے بحث کریں گے، ہر ایک کو منہ لگائیں گے آپ؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منہ لگانے کے قابل نہیں ہوتے، قالو سلامہ کے قابل۔ وہ لکھا ہے نا بزرگوں نے، گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی۔ گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے تو گدھا کہتا تھا کالا ہے۔ 2 گھنٹے بحث ہوتی رہی، فیصلہ شیر کے پاس چلا گیا۔ گھوڑا جاتے کہنے لگا بادشاہ آسمان کا رنگ کیا ہے؟ کہا نیلا۔ کہنے لگا میں بھی یہی کہتا ہوں، گدھا مانتا ہی نہیں، 2 گھنٹے سے بحث کر رہا ہے۔ تو بادشاہ نے بھی دونوں کی بات سنی اور کہا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ تو وہ گھوڑا کہنے لگا بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا مجھے مطلب کیا؟ کہنے لگا مطلب یہ ہے کہ سزا اس لیے نہیں دی کہ تیری بات غلط ہے یا ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے۔ بڑا ہی بے وقوف آدمی ہے تم، ہر ایک سے بحث کرتے ہو، ہر ایک سے جا کر کلام شروع کرتے ہو۔ بھائی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بحث کے نہیں سلوٹ کے قابل۔ ایک میرا فتویٰ ہے، آپ نے اس سے اختلاف کر لینا ہے، آپ کو عام اجازت ہے، سب کر سکتے ہیں۔ میرا فتویٰ یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے۔ نہ کرو تہاڈی مہربانی۔ اتنا سخت گھور رہے ہیں آپ، مجھے سخت گھور رہے ہیں۔ چلے میں نے کہا تھا اختلاف کر لیں، اختلاف کرو، لیکن آپ تو ناراض ہو گئے بالکل۔ اور بھئی میرا فتویٰ یہ ہے کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی کس کی ہوتی ہے؟ میاں صاحب کی۔ میں دلیل رکھتا ہوں نا اس پر دلیل رکھتا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ عورت کی عقل آدھی ہوتی ہے تو مرد کی تو پوری ہے نا۔ بحث کس نے ختم کرنی تھی؟ اونچا بولے تو مرد تو کہتا ہے میں نے ٹھیک کر کے چھوڑنا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ لہٰذا یہ جھگڑا بڑھانے میں زیادہ کردار میاں صاحب کا ہوتا ہے۔ ان کو چاہیے تھا اسے ختم کرتے، نہیں دسنا نہیں، کار جا کے نہیں یہ گل دسنی۔ آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں، لیکن جو عرض کر رہا ہوں پیار سے اسے سمجھو۔ او میرے بھائیوں، میں نہ کھانا کھا رہا تھا، سفر کرتا رہتا ہوں اور پھر ادارے کی مصروفیات بہت زیادہ میرے ذمے۔ آپ لوگوں کو جب دیکھتا ہوں، دیکھیں چھٹی بھی نہیں ہے اور آپ اتنے سارے لوگ آ گئے کہ جگہ ہی نہیں رہا بچی۔ یہ محبتیں جب دیکھتا ہوں تو پھر نکل بھی پڑتا ہوں۔ رات 2 بجے نکلا تھا گھر سے، اور ابھی مجھے کچھ مزید جگہوں پہ وعدے پورے کرنے اور پھر مجھے گھر جانا ہے، اور کل پھر اس حساب سے اگلی مصروفیات بھی